بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے جی، اور انٹر کا آنے والا۔ اور یہ میٹرک اور انٹر کے نتائج سے پہلے ہر مرتبہ، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ بڑی ماضی سے جاری ہے، انٹر کے اور میٹرک کے نتائج کے بعد سے ایک کیمپین چلتی ہے، اور کیمپین یہ ہوتی ہے کہ جناب کسی مدرسے کے اندر کوئی جاہل و جاہل قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بچے کو پھینٹ رہے ہوتے ہیں، اور جانوروں کی طرح پھینٹ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر تو کوئی ایک آدھ بچہ اس قاری جانور نما وحشی نما قاری صاحب جو بھی ہوتے ہیں نیم خواندہ قسم کے، ان کے تشدد سے اگلی دنیا بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو لے کے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مدارس میں بچوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے مدارس نہ بھیجیں۔ اچھا جی، پھر بچوں کا کیا کریں؟ ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم نے دیکھے اسکولوں کی چین کھولی ہوئی ہے، آپ اپنا زیور بیچیں، پلاٹ بیچیں، ہمیں 20,000 روپیہ فیس دیں، ہم آپ کے بچے کو پڑھائیں گے، اچھے اچھے کپڑے پڑھوائیں گے، ساتھ میں ٹائیاں لگوائیں گے، بوٹ اور ساکس آپ کا بچہ ایسے ہیں، اس کو ڈانس کرنے کے طریقے وہاں پہ اساتذہ بتائیں گی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم اس کو بتائیں گے۔ ہاں، ہم اس کو اسلام نہیں بتائیں گے، ہم اس کو پاکستان نہیں بتائیں گے، ہم اس کو ماں باپ کا ادب نہیں بتائیں گے، ہم اس کو بڑوں سے احترام کرنے کی بات نہیں کریں گے، یہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہاں، ہم ان کو ڈانس کرنا سکھائیں گے، ہیلووین نائٹ وہ منائیں گے، وہ ہندوؤں کے سارے جو ہے وہ منائیں گے، لیکن ہم اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا، ہم اسے یہ نہیں پتا چلنے دیں گے۔ تو آپ یہ ہمارے سپرد کر دیں، آپ کے دلوں کے اندر خوف ڈال کر یہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، اور تو میں ان لوگوں کا حصہ ہوں، میری عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں گزرا ہے۔ ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب نے جب اس پہ کام شروع کیا تو خاکسار ان کے ساتھ پابر رکاب تھے، پھر ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، ڈاکٹر جہانگیر محمود، ڈاکٹر نہیں ہے، مولوی جہانگیر محمود صاحب، انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا کہ مدارس کے اندر جا کر اساتذہ کی تربیت کا کام کیا جائے، اور ان اساتذہ کو اس شوق میں سے، اس صدمے میں سے نکالا جائے جو بینگ اے اسٹوڈنٹ ان پہ ہوا تھا، ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کی جائے، انہیں دنیا کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ خاک سار کی جب تک ہڈیاں سانس دیتی رہی ہیں اور جب تک جیب میں پیسے رہیں، اپنے پلیوں پا کے جائی سی نا پٹرول، جب تک جیب میں پیسے رہے، جب تک گڈی جوان رہی ہے، تو بڈھی ہو گئی بیچاری، اتوں دفتر جاندی صاحب بھول جانا ہے، تو جب تک گاڑی جوان رہی ہے تو ہم ڈاکٹر جہانگیر میں مولوی جہانگیر محمود چودھری صاحب کے ہم رکاب رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، وہ بندے کو میرے تو دل کے قریب ہو کے سنتا ہے میری بات، تو مجھے بے بسی کا احساس ہوتا تھا۔ اگرچہ جہانگیر صاحب جو تھے ان کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ میں ان سے جو تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوں، اس کی وجہ فائنانشیل کنسٹرینٹ تھا، وقت کی دستیابی یا عدم دستیابی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا اچھا چلا تو یہی کام کرنا ہے، تو چل میں تینوں کوئی اور کام دسنا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح دا ہی بتاتا ہوں۔ تو پھر مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے آج کل مدار المہام ہیں اور غزالی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابطہ کر دیا، اور ان کے ساتھ رابطہ میرا پیور خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ رب کی طرف سے ہوا، ورنہ میرا تو ان کے ساتھ براہ راست کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، اور وہ بھی نہیں مجھے جانتے تھے کہ پروگرام سنتے ہوں گے۔ تو مفتی صاحب تشریف لائے، انہوں نے بہت عزت بخشی، گھر آئے، اور مجھے جا کے ان کے نظام کو دیکھنے کا سلسلہ ہوا تو دل کی کلی پھوٹ پڑی، جس درد کو پالتے ہوئے ہم بڑے ہوئے کہ یار یہ اگر ہو جائے تو کمال ہو جائے، وہ انہوں نے عملی شکل کے اندر لانچ کر دیا۔ جامعۃ الرشید کے اندر آپ دنیاوی اور اخروی تعلیم سائیڈ بائی سائیڈ بچے کو دے سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، زیادہ تر قباحتیں جو ہوتی ہیں یہ مدارس کے اندر بچوں کے حوالے سے، وہ نائٹ سٹے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے کو کاری ڈیز کا آرڈر دیا، ٹھیک ہے، بچہ آئے صبح، شام کو اثر پڑ گئی یا مغرب پڑ کے گھر جائے، جا کے گھر میں دوسری ایکٹیویٹیز کرے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ اس وقت تو پورے ویسے تو فی الحال ان کا بڑا مرکز تو کراچی میں ہی ہے، 2 جگہوں کے اوپر جہاں پہ میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن ابھی انہوں نے شیخوپورہ روڈ پہ بھی
اس کا اہتمام کر لیا ہے. تو شیخو پورہ سے بھی وہ قریب پڑتا ہے, اور شدرا اور لاہور میں یہ کچہری وغیرہ اور اس سائڈ سے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ روزانہ دے سکتے ہیں. وہ ایک بہترین, ابھی لاہور میں ابھی پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے کوئی 100 سیٹوں کے قریب داخلے کھولے. تو اب ظاہر ہے وہ مدرسہ تو ڈونیشن سے چلتا ہے نا, ڈونر کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ وہ سیٹیں شاید 350 یا 450 کرنا پڑے. اگر تو آپ نے بچے کو اس طرح کے کسی سلسلے میں ڈالنا ہے تو پھر ایسے پروون ثابت شدہ جو مخلص لوگ ہیں ان کی طرف دیکھ کے جائیے. ویسے میری خواہش ہے کہ کرایہ شرایہ مینوں ملے نا کتوں تو میں جا کے مفتی عبدالرحیم صاحب کو جپی شپی ڈال کے آؤں اور انہیں وارن کر کے آؤں کہ جس طرح کے اس وقت طالبان ان کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کے ٹیلی گرام گروپوں کے اندر اور واٹس ایپ گروپوں کے اندر مفتی صاحب کے خلاف جو بکواس کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ادھر سے افغانستان والوں کے لیے جہاد کے نام کے اوپر چندہ اکٹھا کر کے ان کو بھی بھیجتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے اور اس سے گولیاں خرید کے آپ کے اور میرے بچوں کو گولیاں بھی مارتے تھے. ان کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے. اس عید پہ تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. میرا مطلب ہے یہاں سے 25-30 کروڑ جس علاقے سے ڈونیشن ہوتی سان تو ایک علاقے دی خبر 25 سے 30 کروڑ ڈونیشن ہوتی تھی بھائی جان, وہاں سے 1 کروڑ بھی نہیں ہوئی. پھر خالو 50 لاکھ کے قریب ہوئی ہے. وہ کھالے شالے بیچ کے اور وہ قربانیاں پار کروانے کے نام کے اوپر وہ جو پیسے لیتے تھے نا, اب افغانوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں نا لوگ, تحریک طالبان افغانستان کا, اہل پاکستان دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو کیا سمجھا تھا اور یہ ہمارے اس حق میں کیا نکلے. بھائی جان ٹارگٹ سارے مس ہو گئے. ان کے ادھر والوں کے خرچے پورے نہیں ہوئے, اس سے پار والوں کو کیا بھیجنا تھا. پار والے بھی دانا پیس رہے ہیں اور وہ بھی ایک کڈے ٹھیٹ نے اور کڈے کے میرا مطلب ہے کہ حرام خور نے کہ ہم ہی سے ڈونیشن لے کے ہمیں اسی سے بم خرید کے انڈیا سے اور یہ سارا کچھ ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں. اس سے ڈرون لے کے امریکہ کے چھوڑے ہوئے وہ مارنے کے لیے ہماری طرف سے آ جاتے ہیں. اب لیول چیک کر, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اچھا, اب جیسے جیسے ان کی دکانداری ڈاؤن ہوئی ہے تو ان کی دکانداری کے ڈاؤن ہونے کی ذمہ داری مفتی صاحب کے اوپر ڈالی جا رہی ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب. تو اس لیے انہیں اپنی سیکیورٹی کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے, اگرچہ کسر وہ پہلے بھی نہیں چھوڑتے. کم امیز ہیں, کم نکلتے ہیں بہت زیادہ گھروں سے, لیکن اب تو بالکل بھی محتاط ہونا چاہیے, کیونکہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں مختلف گروپوں کے اندر, کچھ احباب نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے, وہ ان کی تصویریں لے کے مجھے بھجوا دیتے ہیں. لیکن میں خود بھی چونکہ ان گروپوں میں گمنام نام سے موجود ہوں تو میں چیک کرتا رہتا ہوں, تو اس لیے خیر اہمیت جملہ درمیان میں آ گیا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی سکولوں کی چین بنی ہوئی ہے نا, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ اتنے خوفناک ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لہٰذا مدارس میں بچے نہ جائیں, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مفتی صاحب کا ادارہ تو چھوڑیں, یہ تو باقاعدہ فیس لیتا ہے بھائی, لیکن جو مفت میں پڑھانے والے مدارس ہیں, آپ لوگوں کی کم ہوتی ہوئی جو کیپیسٹی ہے اس کا بھی تو اندازہ کریں نا. تو وہ جناب جو ہے وہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ڈاؤن دا 10 ایئر جب فیس 10,000 سے بڑھ کے 20,000 ہونی ہے تو میری تنخواہ یا انکم اتنی نہیں ہونی, مدارس کو پریفر کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے بچہ دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے, صبح کا ناشتہ بھی کرتا ہے, اور رات کو رہتا بھی ہے وہاں پہ. یہ رات کے رہنے والا نظام تو ختم کر دیں نا, تاکہ یہ تشدد کا عنصر بھی ختم ہو اور یہ سارا کچھ ہو. لیکن پھر وہی بات ہے, اور بھی بہت سارے مدارس ہیں. میرے اپنے کزن جو ہیں وہ فیصل آباد میں ایک مدرسہ ہے اور بڑا نامور مدرسہ ہے, اس کے محتمم تھے جب پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, وہ اس کے محتمم تھے. اور لیکن یہ ہے کہ جب ہم کالج کی طرف آ رہے تھے تو وہ جو تھے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاض جا رہے تھے, سعودی عربیہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ تعلیم حاصل کر کے آئے اور ساری عمر انہوں نے اس کو دی اپنے مدرسے کو. تو میرا مطلب ہے, اور مطلب ان کا نہیں تھا, کسی کا تھا, لیکن انہوں نے استاد کے طور پر, مدرس کے طور پر. تو ہیں بہت سارے اچھے ایسے ہیں. یہ جو نیم خواندہ قسم کے بھیڑیا نما انسان ہوتے ہیں جن سے آپ اپنے بچوں کی
ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے جان چھڑا کے آ جاتے ہیں، وہاں پہ انسانیت کی اسی طرح سے تذلیل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ انسانیت کی تذلیل سکولوں میں نہیں ہوتی؟ پاکستان کا مہنگا ترین سکول ڈی ایچ اے لاہور کے اندر، کیا وہاں پہ ایک منحنی سی معصوم سی پھول جیسی پیاری سی بچی کو بالوں سے پکڑ کے کسیٹ کر 3 بچیاں اس کی جو ہم اثر تھیں اور چوتھے لڑکے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، کیا وہ پھینٹ نہیں رہے تھے؟ یہ جو امریکن سکول ہے لاہور کے اندر، کیا اس کے اندر نشہ سے لے کے اور جنسی تعلقات تک کیا نہیں ہوتا؟ کیا اس کی ویڈیوز باہر نہیں آئی ہیں؟ بلیک ویب پہ دستیاب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مدارس کے اندر جہاں پہ آپ استاد کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے، بچے جو ہوں گے وہ اس طرح کی حرکات کے اندر ملوث پائے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو گھر سے اچھی تعلیم دے کر اور اس کی اچھی بنیاد بنا کر نکالا جائے۔ سسٹم جو مرضی کہے، سکول جو مرضی کہے، میرے آقا نے 8 سال مقرر فرمایا ہے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے لمٹ، تو 8 سال اس کا حق ہے کہ ماں کے ساتھ کھیلے، باپ کے ساتھ لاڈیاں کرے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اے مینوں مولوی جنگیر محمود نے دسیا جے پڑھ کے، تو یہ جو کہتے ہیں نا 5 سال دے بچے نو کئی تے مائیاں ہڈ حرام جڑیاں ہوندیاں نا، 2.5 سال دا بچہ جا کے تے نرسری میں پکڑا آتی ہیں وہاں پہ اس کو بیچارے کو، اس کی ساری جو گروتھ ہونی ہوتی ہے، اس کے سارے جو محبتیں ہوتی ہیں، جو محبتیں مجھے یاد ہیں جو میری ماں نے میرے ساتھ ان دنوں کے اندر کر رکھی، ٹھیک ہے، وہ بچہ تو اس سے محروم ہو گیا نا۔ اس بچے کو 6-7 سال کے بعد سکول بھیجیے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے تاکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے مینٹین کر سکے، کیری کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے اساتذہ بھی دستیاب ہیں، اچھے سکول بھی دستیاب ہیں، صرف ڈھونڈنا ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ بچے کے لیے اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو 2-3 سال کے لیے اس ادارے کے پاس بھی منتقل ہوا جا سکتا ہے کرائے پہ، اپنا یہ والا گھر کرائے پہ دیں اور بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اور بہتر آخرت کے لیے اس کے پاس شفٹ ہو جائیے۔ لیکن اس طرح کے جانوروں کے حوالے بچے نہ کیجئے۔ پروپیگنڈا کی وار ہے، میں نے کہا اس کو بے نقاب کیا جائے گی۔ جتنے کالجز کی چین ہیں ان کے ٹی وی چینل بھی ہیں، اور ان ٹی وی چینل کے سوشل میڈیا ونگز بھی ہیں آگے، اور ان کے سوشل میڈیا ونگ سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جواب کے اندر جو ہمارے مدارس کے محتممین ہیں اور جو قرا حضرات ہیں وہ جواب میں آگے گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ اگر کوئی اس سے کوئی پازیٹیو بات نکل سکتی تھی اس کا بھی امکان معدوم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا آپ سے خدمت میں عرض کر دوں۔ بچوں کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے، انٹر کا بھی آ رہا ہے، اس پہ پھر کس دن بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کے بچوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔